تاریخ کے کچھ برق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہمیں اپنی مجلسوں کو، اپنی محافل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرنے، ان کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم بھی اپنی اس آج کی محفل کو، آج کے اس پروگرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے درود پاک سے آراستہ کر لیتے ہیں۔ میں بھی درود پاک پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا بڑا ہی پیارا پروگرام، جو اگر آپ نے اس کے پچھلے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ پروگرام کا نام ہے بزرگوں کے پیشے۔ ہمارے بزرگان دین کہ جو الحمدللہ اپنی عبادات کے اندر بھی یکتا، بے مثال اور بے نظیر تھے، ان کی عبادات اگر دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ اس کے اندر بھی کمال درجے کو پہنچے ہوئے۔ ان کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو انداز تھا، گھر والوں کے ساتھ جو معاملات تھے، الحمدللہ وہ بھی اپنی مثال آپ اور بہت اچھے انداز سے سارے معاملات کو وہ لے کر چلا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اللہ پاک کی عطا سے جو کاروبار کیا کرتے تھے، جو بزنس کیا کرتے تھے، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے جو پیشہ انہوں نے اختیار کیا تھا، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کو انجام دیتے تھے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بزرگوں نے کام کیے، انہوں نے جو کام انجام دیے، کہ انہوں نے اپنے گھر بار کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ حج، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر تمام جو اللہ کی طرف سے احکامات ہمیں پہنچے ہیں، ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذریعہ معاش کو جو وقت دیا، کس انداز سے مینیج کیا، اللہ پاک کی عبادت کے اندر خلل بھی نہ آئے، اور کاروبار کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ دیگر معاملات ڈسٹرب بھی نہ ہو، کیسے لے کر چلنا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کسی ایک ہم بزنس کو آپ کے سامنے بیان کریں، اس میں ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا، کن کن بزرگوں نے اس کام کو کیا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے پچھلے ایپیسوڈز کی طرح آج پھر ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے، بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں جناب توفیق بھائی۔ ماشاءاللہ توفیق بھائی کو آج بھی خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، آج پھر تشریف لائے۔ تو ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم، اور میں اگر یوں کہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہو، ہر ایک کو اس سے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی کوئی اس کمائی کو کرتا ہے تو کوئی اس کمائی کو کھاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے، جس کمائی کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس بزنس کی اور جس پیشے کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ایگریکلچر، زراعت، کاشتکاری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کھیتی باڑی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے جو سمجھدار ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کا کتنا بڑا حصہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم ہمارے توفیق بھائی سے گفتگو کریں گے۔ تو میں بلا تاخیر بڑھوں گا ہمارے آج کے جو مہمان ہیں توفیق بھائی کی جانب، اور توفیق بھائی میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہم یعنی اس کے فوائد پر بھی گفتگو ہم کریں گے، بہت ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی چونکہ اس کا ذکر ہے، پھر انبیاء کرام نے بھی اور اولیاء کرام نے بھی اس پیشے کو اختیار کیا، اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کے جو فوائد ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس ٹاپک کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علی بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت چن کے لیا ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے، کافی واسٹ ٹاپک ہے یہ۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کور کر سکے، اور جتنی معلومات ہم دے سکے اللہ کی رحمت سے کوشش کریں گے کہ اتنی معلومات بھی دے۔ یہ ایپیسوڈ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، ایک الگ سی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا رول ہے جو یہ کھیتی باڑی کرنے والے کاشتکار لوگ جو ہمارے فارمرز ہیں، وہ اتنا بڑا رول ادا کرتے ہیں کہ آج FGN چینل کے ذریعے ان کو مبارکباد دینے کا موقع ملا ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے FGN چینل کے ذریعے سے تمام کھیتی کرنے والوں کو، ماشاءاللہ، جو کھیتی کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ صحیح، مبارکباد اس لیے بھی دینا چاہوں گا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ چھوٹا موٹا کام تو ہے ہی نہیں۔ صحیح، اس کام کو نبیوں نے کیا ہے، سبحان اللہ، اور اس کام کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کیا ہے نا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ صحیح، سب سے پہلے زمین پہ آنے والی جو انسان ہے، اللہ نے حکم آپ کو فرمایا اور آپ جو ہے وہ زمین پہ تشریف لے آئے، اور آپ نے سب سے پہلے کھیتی فرمائی۔ سبحان اللہ، تو سبحان معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کھیتی فرمانے والے کون ہوئے؟ آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ نے کھیتی فرمائی اور آپ نے زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو کھیتی ایسی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بھی کھیتی فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ نے بھی کھیتی فرمائی۔ اور صحابہ اکرام جو ہے، آپ نے بعض وقت سنا ہوگا، کئی قصوں میں سنا ہوگا، روایتوں میں سنا ہوگا کہ کھجور کی کھیتی جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کھیتی ہے نا، یہ نبیوں کی سنت سبحان اللہ، اور پیارے پیارے صحابہ کی بھی سنت ہوئی۔ سبحان اللہ، اب جو کھیتی کر رہا ہے، جا رہا ہے کھیتی کرنے کے لیے، صرف جو ہے نا نیت کو تبدیل کر لے۔ صحیح، بخاری شریف میں ہزاروں احادیثیں ہیں، لیکن پہلی کیا ہے سبحان، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سبحان اللہ، اب ہم جا رہے ہیں کھیتی کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے کھیت میں، صحیح، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نیت کو تبدیل کر دی۔ یا اللہ، میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ جو کام تیرے نبیوں نے کیا ہے سبحان اللہ، وہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، کیا بات، میں ان کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی سنت میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہوگا یہ کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کریں گے تو محنت، لیکن ثواب کا میٹر جو ہے نا وہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک میسج ہے میرا کہ جتنے بھی لوگ کھیتی میں کام کرتے ہیں وہ یہ کرے کہ نیت کو جو ہے اس میں شمار کر لیں۔ صحیح، جتنی آپ نیت اچھی کریں گے اتنا ثواب ملے گا، اور آپ کا کام جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح، کوئی بھی بزنس ہمارا ہو، صرف اگر ہم نے نیت کو تھوڑا شفٹ کر لیا تو ہمارا وہ کام جو ہے نا وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ یعنی اس پیشے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں ناظرین، جو توفیق بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس کام کو سب سے پہلے جس شخصیت نے کیا وہ کوئی دنیا کا عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ابو البشر، انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کام کو کیا۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے، یہ وسوسہ آئے کہ یار میں یہ گھٹیا کام کر رہا ہوں، لوگ بعض اوقات کسانوں کو اس نظر سے دیکھتے بھی ہیں توفیق بھائی، جی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب گھٹیا ہیں، پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہیں، اس طرح کے یہ لوگ ہیں، تو اس طرح لوگ ان کو جو ہے وہ نیچی اور گری ہوئی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں بالخصوص ہمارے جو کسان اسلامی بھائی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کیا کن ہستیوں نے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ تو ایک بات تھی، ٹھیک ہے، مزید کسی چیز کی اہمیت اس وقت بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب اس چیز کا ذکر اللہ پاک نے بھی کیا ہو۔ کیا بات، یعنی ایک تو انبیاء کرام نے یہ کام کیا، جی جی، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے اس پیشے کے لیے، اس کام کے لیے، اس بزنس کے لیے۔ یہ سعادت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اس کو اپنایا
اس کو اختیار فرمایا. پھر اوپر سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. تو وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا ہے, تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر ناظرین تک آپ پہنچائے. علی بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 1 2 5 10 مقام پر اس کا ذکر نہیں کیا. اچھا. کم و بیش 80 سے 100 مقامات پہ اس چیز کا ذکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرے اللہ کا کلام, سبحان اللہ, کیا چاشنی اس کے اندر اور کیا انداز آپ دیکھا. اور اس کا ترجمہ پھر اعلیٰ حضرت نے کر دیا, جیسا آپ نے کہا سونے پہ سہاگا. جی جی جی, ہے نا, یعنی کتنے پیارے انداز سے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیے سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 35, ترجمہ ہے کنز الایمان. اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین, یعنی سوکھی ہوئی زمین. ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے اناج نکالا سبحان اللہ. جس سے وہ کھاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغ لگائے اور اس میں نہریں بہا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ وہ اس کا پھل کھائے, اور یہ پھل ان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے, یہ پھل ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اللہ. دیکھیں نا اللہ کا نظام دیکھیں آپ, سبحان اللہ. اور اللہ کیا پیارے انداز میں اس کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. سورہ الانعام آیت نمبر 99. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا, پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز اگائی. واہ. اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز اگائی, پھر ہم نے اس سے ہرا بھرا پودا نکالا جس سے ہم دانے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. اور کھجور کے گھابوں سے لٹکے ہوئے گچھے, اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ ایک جیسے اور کچھ الگ الگ. اس کے پھل کو دیکھو. دیکھو یہاں اللہ کی قدرت, اللہ کیا فرما رہا ہے, اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے, اور اس کا پکنا دیکھو, بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں, کیسا پیارا سمجھا رہا ہے, کیا چاشنی ہے. سمجھنے والے اگر سمجھے اس کو سبحان اللہ. اور دل سے سمجھے نا, واہ. تو مزے کو مزہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کس پیارے انداز میں سبحان اللہ زراعت کا, کاشتکاری کا قرآن کریم کے اندر کتنے پیارے انداز سے ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگایا. کیا بات. یعنی آپ یہ دیکھیں توفیق بھائی, سبحان اللہ. میں وہی بات کہوں گا جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ جو ہمارے فارمرز ہیں, جو ہمارے کاشتکاری کرنے والے ہیں, کسان لوگ ہیں, جس کام کو وہ کرتے ہیں نا, وہ زمین سے ظاہر ہے کچھ اگاتے ہیں, کچھ زمین میں ڈالتے ہیں, پھر اس سے اگتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اس کو اگایا. یعنی کتنے خوش نصیب آپ ہیں کہ جس کام کو آپ کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگایا. یقیناً ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے. دنیا میں پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ پاک کے حکم ہی سے ہلتا ہے. دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے میرے رب کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے آپ کے اس کام کو کس پیارے انداز سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اگایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی. اچھا توفیق بھائی, اس کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زراعت کے حوالے سے, کاشتکاری کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا کہ کچھ اگر اس پر بھی کچھ آپ روشنی ڈالیں. جی, مدینے والے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ مفہوم ہے, جو مسلمان کوئی پیڑ لگائے جی اور کھیتی کرے. دیکھیے نام ہے کھیتی. سبحان اللہ. جو مسلمان کوئی پیڑ لگائے یا کھیتی کرے اور اس سے کوئی پرندہ, جانور یا انسان کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ صدقے جاریہ ہوا نا. پھر واہ. کوئی پکشی, کوئی پرندہ, کوئی جانور, کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھائے, تو یہ کتنا بڑا کام ہے علی بھائی. آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک
ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق بھائی، میں غور کر رہا تھا ابھی آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ کام جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے کہ جس کا انسان کو صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو ایسا کام جو دوسرا والا جو میں نے آپ کو بتایا، ایسا کام کہ جس سے بندے کو خود کو بھی فائدہ ہو اور امت کو بھی، اللہ کی مخلوق کو بھی اس سے فائدہ پہنچے، تو یہ کام زیادہ بہتر ہے۔ اور زراعت جو ہے، ایگریکلچر جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جو کاشتکاری ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ کام ایسا ہے کہ بندے کو خود بھی فائدہ ملتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا بھی الحمدللہ کافی ہوگا۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کاشتکاری کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اس کو پروموٹ کیا بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جس پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اب اس کاشتکاری سے، کھیتی باڑی سے ہمارے ملک ہندوستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کو کرنے کی؟ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر، کھیتی، کاشتکاری، کسان لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ شاید ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے، جی، ٹوٹل جی ڈی پی، وہ ہے 307 لاکھ کروڑ۔ 1-2 لاکھ کروڑ کی میں بات نہیں کر رہا، 307 لاکھ کروڑ یہ انڈیا کی جی ڈی پی ہے، جو میں فگر آپ کو دے رہا ہوں 2023-2024 کا۔ اچھا، اب آپ اس میں حصہ دیکھیں ایگریکلچر کا کتنا حصہ ہے۔ 18 to 20% جی ڈی پی ایگریکلچر سے آتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے نا کہ 55 سے 57 لاکھ کروڑ کا سپورٹ ایگریکلچر کے تھرو انڈین جی ڈی پی جو ہے اسے ملتا ہے، اور یہ بہت بڑا فگر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی ہم نے بہت سے بزنس دیکھے ہیں، کسی کا 2% شیئر ہے، کسی کا 4% شیئر ہے، کسی کا 1.5% شیئر ہے، لیکن 18 سے 20% شیئر، اٹ از ناٹ اے جوک ایٹ آل، بہت بڑا شیئر ہے یہ۔ صحیح۔ اچھا، اب اس سے میں آپ کو اور تھوڑا سی اور واضح کر دوں۔ 142 کروڑ پاپولیشن ہماری 2023 میں تھی۔ آج کی پاپولیشن اگر ہم دیکھیں تو 146 کروڑ ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں 2023 کی۔ ٹھیک ہے۔ اگر 142 کروڑ پاپولیشن ہے تو یہ جو فیلڈ ہے ایگریکلچر فیلڈ، یہ 72 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہی ہے صاحب۔ اللہ اکبر۔ 50%، یعنی جو انڈیا کی پاپولیشن ہے اس میں آدھے جو لوگ ہیں وہ تو روزگار اسی سے پا رہے ہیں۔ اب سوال اٹھتا، اتنے لوگ تو کھیتی کرتے نہیں، اتنے لوگ کھیتی نہیں کرتے، لیکن جو کنیکٹڈ ہے، اچھا، اب کچھ لوگ کھیتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کچھ لوگ جو ہے اس کی کھیتی کو بیچتے ہیں، کچھ لوگ کی فیکٹری میں اس کی صفائیاں ہوتی ہے، کچھ لوگ کی فیکٹری میں وہ سٹور ہوتا ہے، تو لیبرز تو وہاں ہے نا۔ صحیح۔ کرانے کی آپ دکان دیکھو، ہر گلی میں لگی ہوئی ہے، تو سارے لوگ جو ہے وہ روزی جو ہے وہ اسی سے کما رہے ہیں۔ کیا بات، نہ ایگریکلچر ہوتی نہ کرانے کی دکانیں ہوتی، ہے نا۔ پھر جو لیبرز ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ سبزیاں والے ہیں، کتنا بڑا مارکیٹ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، فروٹس والے ہیں، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ زمین سے آیا، صحیح، اور اللہ نے اس کو جو ہے وہ زمین سے اگایا۔ سبحان اللہ۔ تو 72 کروڑ پاپولیشن گیٹس امپلائمنٹ تھرو ایگریکلچر فیلڈ۔ کیا بات ہے، کیا تو یہ کتنا بڑا رول ہے یہ جو لوگ نبھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کتنی بڑی سمجھو نا سپورٹ ہے انڈیا کے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے کتنا بڑا سپورٹ ہے جو فیلڈ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایکسپورٹ بھی جو ہے آپ دیکھیں گے تو انڈیا سے رائس ایکسپورٹ ہوتی ہے، صحیح، ویٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، کاٹن ایکسپورٹ ہوتی ہے، اسپائسز ایکسپورٹ ہوتے ہیں، فروٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ویجیٹیبل ایکسپورٹس ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، اور کہیں سے بھی ہو سکتے تھے نا، اور ہوتے بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمارے وطن عزیز کی زمین کو اتنا سرخیز رکھا ہے سبحان اللہ، کہ سبحان یہاں پہ پیداوار زیادہ ہے، یہاں پہ لیبر کم ہے، اچھا، اور لیبر کم ہونے کی وجہ سے کاسٹ افیکٹو ہے، اس لیے یہاں سے ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
جب ایکسپورٹ ہوتا ہے تو فورن کرنسی آتی ہے، فورن کرنسی آتی ہے تو ہمارے وطن کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں جو کام 72 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، جو کام 55 سے 57 لاکھ کروڑ کی جی بی ڈی کو سپورٹ کر رہا ہے، جو کام ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور فورن کی کرنسی ہمارے دیش میں لا رہا ہے، وہ کتنا بڑا کام ہے، کیا بات ہے، چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انڈیا کے جتنی پاپولیشن ہے نا، اب یہ سمجھ جائے کہ آدھا جو ہے وہ تو ڈیپینڈ انڈیا انہی پر ہے، صحیح، تو سب نے ایک اپریشیشن ووٹ آف تھینکس دینا چاہیے ان تمام محنت کرنے والوں کو جو دھوپ میں اور کیچڑ میں محنت کرتے ہیں، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یار اتنا بڑا جو ہے نا، اتنا بڑا ان کا رول ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ صحیح، میں پھر سے ایک بار تھینکس کہنا چاہوں گا تمام کاشتکاروں کو، تمام کھیتی کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو جو اس فیلڈ میں محنت کرتے ہیں اور اتنا بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی توفیق بھائی جو آپ نے بیان کیا ابھی، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یعنی آپ جو بیان کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ 50% تو وہ لوگ ہیں ہندوستان میں جی، کہ جو اس پیشے سے وابستہ ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں 100% لوگ ہی وابستہ ہیں۔ یعنی یہ تو وہ ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہیں، جی جی جی، ورنہ اس سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے مخلوق، جو اس ہمارے ہندوستانی یا پوری دنیا ہی بلکہ فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ 50% نہیں بلکہ 100% لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ہم کوئی سبزی اگر دیکھیں، ہمارے گھر میں سالن بنتا ہے، جی، مجھے آپ بتائیے کون سی سبزی ایسی ہے، کون سا سالن ایسا ہے کہ جس میں کاشتکاری کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا بات ہے، سبحان کون سا سالن ہے؟ بالکل آپ صحیح چلیں بات۔ گوشت بنا لیں، بھائی گوشت بھی بناتے ہیں تو ٹماٹر تو ڈالتے ہی ظاہر ہے۔ جی جی، آپ آلو گوشت بناتے ہیں تو آلو ڈالتے ہیں، آپ اس کے اندر دھنیا ڈالتے ہیں، مرچیں ڈالتے ہیں، یہ سب کہاں سے آئی؟ کیا یہ سب کاشتکاری سے آئی نا۔ اور ان سب کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی ساری نعمتیں، میں آپ کو صرف ایک نعمت کا یہاں پر تذکرہ کروں۔ ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا تو ایک لقمہ آپ نے اٹھایا نا، روٹی کا لقمہ، روٹی کہاں سے آئی؟ کاشتکاری سے آئی نا۔ یہ گیہوں ظاہر بات ہے زمین سے اگتا ہے تو آتا ہے۔ اب اس ایک لقمے کے اندر جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، بظاہر یہ ہمیں ایک لقمہ لگ رہا ہے نا، یہ ایک لقمہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں، ایک نعمت نہیں، یہ بہت ساری نعمتیں۔ یہ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ بیج تھا، تو بیج ایک اللہ کی نعمت، اس بیج کو زمین میں اگایا گیا، زمین اللہ کی نعمت، پھر زمین پر اللہ کی طرف سے پانی برسا، یہ پانی اللہ پاک کی نعمت، اچھا اس پر جو ہے وہ سورج کی شعاعیں پڑی، یہ اللہ پاک کی نعمت، پھر اس سورج کی شعاع پڑنے سے اللہ پاک نے اس کے اندر طاقت عطا فرمائی، وہ بڑا ہوا بیج، یہ بڑا ہونا اللہ کی نعمت، بڑا ہو کر تن آور ہوا، یہ اللہ پاک کی نعمت، اس کو کاٹا گیا، یہ اللہ پاک کی نعمت، اس کے بیج کو الگ کیا گیا، اس کے بیج کا نکلنا، یہ اللہ پاک کی نعمت، اس کو پھر جناب پیسنے کے لیے اس کو چکی میں لے کر گئے، یہ اللہ پاک کی نعمت، چکی اللہ پاک کی نعمت، پھر جناب والا اس کے بعد اس کو آٹا بنایا گیا، آٹا اللہ پاک کی نعمت، اس کو لانے کے بعد گھر میں، یعنی آٹا بننے کے بعد گھر میں لے کر آئے اور اس کو آٹا گوندا گیا، آٹا گوندنے کے اندر پانی ڈالا، یہ اللہ پاک کی نعمت، اس کو گوندنے کے اندر جو طاقت لگی، یہ طاقت اللہ پاک کی نعمت، جن ہاتھوں سے گوندا گیا یہ ہاتھ اللہ پاک کی نعمت، پھر اس کو گوندنے کے بعد اس کو توے کے اوپر رکھا گیا، یہ توا اللہ کی نعمت، توے کے نیچے آگ لگائی گئی، آگ اللہ پاک کی نعمت، پھر اس آگ نے توے کو گرم کیا، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت، اللہ چاہے تو توا گرم نہ ہو، یہ اللہ کی نعمت، پھر جناب روٹی کھانے کے لائق ہوئی، یہ اللہ کی نعمت، پھر کھا لیا، یہ اللہ کی نعمت۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک کی اس ایک نعمت کے پیچھے کتنی ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رب کی اس عظیم جو ہے پیدا کی ہوئی چیز کی، زراعت کی، کاشتکاری کی، اللہ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا کہ توفیق بھائی جو اس وقت امیدیں ہمارے کچھ کھیتی کرنے والے جو فارمرز ہمارے ہیں ہمارے ساتھ امیدیں ہوں گے، یا کہیں نہ کہیں اس سے جو وابستہ ہیں کریانے کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، جن کی اس طرح راشن کی دکانیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ہوں، ان کے لیے کوئی آپ میسج دینا چاہیں، کچھ پیغام دینا چاہیں، میں چاہوں گا کہ آخر میں ان کو آپ کوئی پیغام دیجیے۔ دیکھیے بزنس کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، بٹ نیچرل ہے کہ ایگریکلچر کے بزنس سے بہت سے لوگ کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو بزنس کوئی بھی ہو ہم اسے شریعت کے دائرے میں کریں،
ابھی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کسانوں سے، کاشتکار لوگوں سے، کھیتی باڑی کرنے والوں سے، تو میں ان کے لیے ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا جی کہ شریعت کا دھیان رکھے، ہے نا. صحیح. آپ کے لیے ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کھیتی کرنے کے لیے جا رہے ہو، نیت کو شمار کر لے صحیح کہ میں جو جا رہا ہوں نا اس کے حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں انبیاء علیہ السلام کی سنت ادا کرنے جا رہا ہوں، جو کام پیارے 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 صحابہ نے کیا سبحان اللہ. میں وہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نیت کو جو ہے وہ شامل کر لے، ہے نا. تو اگر آپ نیت جتنی زیادہ شامل کریں گے انشاءاللہ ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھ جائے گا سبحان انشاءاللہ. اللہ. تو یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ جو ہے وہ ثواب کا جو وہ ذریعہ ہو جائے گا، آپ کا میٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، چالو ہو جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عموماً دیکھا ایسا گیا ہے کہ نماز کی اتنی معاذاللہ پابندی نہیں ہوتی. اچھا وہ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ پوچھیں کسی سے، ٹھیک ہے بھئی ہم تو کھیتی باڑی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کیچڑ میں کام بھئی کیچڑ میں آپ کام کر رہے ہو تو کیا کیچڑ میں کام کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے یہ بھی کام کیا اور نماز کی پوری پوری پابندی کی. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں علماء اہل سنت کے پاس آپ جائے، میرا یہی کام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں، تو میں کیسی نماز پڑھوں؟ کیا میرے کپڑے خراب ہو جا رہے ہیں؟ ایکچوئل میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس کو حاصل کریں. صحیح. دیکھیے آپ کتنی بھی محنت کر لے، اگر آپ کے پاس نماز کی دولت نہیں ہے، اگر آپ شریعت کے حساب سے کام نہیں کر رہے تو برکت تو ہونا آپ سمجھ لو محال ہے. اگر آپ چاہتے اس چیز میں برکت ہو تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. اس کے لیے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علماء اہل سنت سے جو ہے وہ رابطہ قائم کرے، قافلوں میں سفر کرے. آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ کیا کیچڑ لگنے سے ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اس چیز کو لینا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات، اب یہ ریلیٹڈ ٹو میں سارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کی کرانے کی بھی دکانیں، رش کچھ بھی ہو، نماز کا وقت ہوا جا کے نماز ادا کیجیے. ٹھیک ہے. اب اسپیشل آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کسانوں سے بات کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا میسیج آپ اس کو سمجھا یا میری توجہ اس طرف گئی تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیے جس طریقے سے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے نا، اور اگر آپ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا آپ پہ فرض ہے. صحیح. اگر آپ نہیں دیتے ہو تو آپ گنہگار، ایسا ہی آپ کی پکڑ ہوں گی، بروز قیامت آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. اب کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ ہے، کیا بات ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے. اب یہ 70% لوگوں کو، ایسا میرا گمان ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے، میرا ایک گمان ہے کہ 70% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ عشر ہوتا کیا ہے. اب میں آسان لفظوں میں اگر اسے سمجھانا چاہوں تو کھیتی کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام عشر ہے. جو چیز کھیت سے نکل رہی ہے، جو فصل، اس پر زکوٰۃ ہے اور اس زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے. جیسے اگر بارش کے پانی سے جو کھیتی ہوئی تو اس پر 10% زکوٰۃ ہے. لیکن آپ یہ جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ علماء اہل سنت سے پوچھے، صحیح ہے نا، ان کے پاس جائے، یار میرا یہ بزنس ہے، میں کیسا کروں، میں نے سنا ہے کہ یار عشر ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ ایسا ایسا ہے. دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا جو ہے وہ کتابچہ ہے، رسالہ ہے کہ عشر کے احکام، اسے پڑھے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یار نہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو کیسے پڑھے، نہ، یہ ساری چیزیں بروز قیامت نہیں چلے گی. آپ نے سیکھا نا کھیتی کیسا کرنا چاہیے، کیڑا لگ گیا تو کیا کرنا چاہیے، آپ ہی نے سیکھا نا، تو کیا آپ کو پھر شریعت کے احکام سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ چھوٹ نہیں سکتے. گھر سے نکلے اچھی اچھی نیتیں کر کے، ایک جوڑا کپڑا ساتھ میں لے، نمازیں ادا کرے، یہ عشر کیا ہے اس کو سمجھے، اس کو ادا کرے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ یار اتنا ہم دے دیں، آپ دے کے تو دیکھے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں، ایک میں آپ کو اور ایک طرف جو ہے وہ میرا ذہن جا رہا ہے، ابھی مجھے یہ خیال آیا کہ پہلے جو کھیتی باڑی تھی نا اس میں کیمیکلز نہیں تھے، اس میں پیسٹی سائیڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ کہ وہ کھیتی زیادہ آئے گی، ہے نا، اور ہو رہا ہے الٹا. پہلے جو برکت تھی وہ برکت اب نہیں ہے. آپ کتنا بھی کیمیکل ڈالو، کتنا بھی پیسٹی سائیڈ ڈالو، وہ کیوں نہیں ہے؟ کہ میں نے آپ سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ 70% آف دی پاپولیشن
جو فارمرز ہے ان کو معلوم ہی نہیں عشر کیا ہے. 30% جس کو معلوم ہے, مجھ کو ایسا لگتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا میں غلط ہوں, 20% دیتے نہیں ہیں, 10% دیتے ہیں. اچھا, ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. آپ دیکھیں نا, تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو, اللہ اور برکت دے گا, جس کا خلاصہ مفہوم ہے. تم دیکھے تو دیکھو. اچھا دیکھیے, اب آپ کتنی بھی محنت کریں, آپ عشر نہیں دے رہے ہو, آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو, آپ ایسے کام کر رہے ہو, ہے تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں. قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت میں آپ کو سناتا ہوں, ترجمہ کنز ایمان, سورہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 63 اور 64 میں, تو بتاؤ, سوال کر رہا ہے, تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو, آپ عشر ادا نہیں کر رہے ہو, آپ اچھی نیت اگر شامل نہیں کر رہے ہو, یہ ہوگا ایک کانسیپٹ. ایک ہے کہ آپ یہ سب کر رہے ہو. اب یہ جو آپ کی کھیتی ہے یہ آدھا ایکڑ ہے کہ 100 ایکڑ, اس سے مطلب نہیں ہے. اگانے والی ذات کس کی ہے, سبحان اللہ, برکت کس کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. اللہ دیکھیے پھر پڑھتا ہوں, بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں. تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں نا. دیکھیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے, ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالی, ہر بال میں 100 دانے, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. سبحان اللہ. اب آپ اللہ کی راہ میں دے اور آپ بو کے دیکھیں, سبحان اللہ. یعنی بندہ یہ بھی آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا صاحب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, برکتیں آ جائے گی, آپ سنبھال نہیں پاؤں گے, اتنا غلہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو توفیق بھائی جو زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ کا مال, اس کو مال کا میل کہا جاتا ہے. جی. اور ظاہر ہے آپ نے جو کہا کہ برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, برکت نہیں ہو پا رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو حق تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, جو حق تھا غریبوں کا, جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ اور عشر دیا جا سکتا ہے, ظاہر ہے یہ مال آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 10% یا 20% جو بیان ہوا جس کو عشر کہا جاتا ہے, اس کی صورتیں ہیں پھر وہ کس کنڈیشن میں 10% دیا جائے گا, کس کنڈیشن میں 20% دیا جائے گا. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا, علماء سے رابطہ کرنا ضروری ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نا آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا, اور جن کو یہ دینے کا حق ہے, جو اس کے مصارف ہے جن کو دیا جانا چاہیے, ان کا حق ہے, اور آپ اس کو ادا نہیں کر رہے, تو یہ مال کا میل ہے. اور یہ مال کا میل جب آپ کے مال کے اندر موجود ہے تو اس کی وجہ سے دیگر مال بھی خراب ہو سکتا ہے. جی ہاں, تو اس مال کے میل کو جو 10% ہے یا 20%, اس کو آپ الگ کیجئے تاکہ آپ کا جو باقی مال ہے بالکل صاف اور ستھرا رہے, اور پھر سارا مال ہی صاف ستھرا رہے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو وہ برکت نصیب ہوگی کہ کام آپ کا کم ہوگا, لیکن برکت اتنی ہوگی کہ ختم ہوتے ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری گفتگو آج ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے. میں امید کرتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. میں آخر میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ صرف آپ نہ دیکھیں. بطور خاص ہم چونکہ اپنے اس پروگرام کے اندر کسی ایک پیشے کو, ایک کاروبار کو لیتے ہیں, تو آپ کے رابطے میں جو ایسے لوگ ہیں, آج جیسے ہم نے بات کی نا کاشتکاری کی, جو آپ کے رابطے میں لوگ ایسے ہیں جو کاشتکار ہیں, جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو آپ ان کو ہمارا یہ ایپیسوڈ بھیجیں. پروگرام ہمارا جو ہے نا یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ماشاءاللہ ہو جاتا ہے, تو آپ اس کی لنک ان کو بھیجیں تاکہ وہ لوگ دیکھیں. اور خدا نہ خواستہ کہیں اگر اس کام کے اندر کوئی غلطی وہ کر رہے ہیں, کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کا ایک کلک کرنا, آپ کا کسی کو ہمارا پروگرام شیئر کرنا, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی آخرت کو سنوار دے گا, اس کو گناہوں سے بچانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے, بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور اس
استقامت پر